مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین کا بڑا انعام اور احسان ہے، پروردگار عالم نے دین اسلام کی عظیم دولتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قادم آخر اس عظیم دولت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے اللہ تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے۔ عظیم دولتیں ہیں بھائیو، اسی لیے دین اسلام کے بارے میں ہر مسلمان کو مطمئن اور منشرح رہنا چاہیے۔ مطمئن اور منشرح کا مطلب اسے اپنے دین پر کھلے دل کے ساتھ یقین کر لینا چاہیے کہ بالکل میں حق پر ہوں، صحیح چل رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مطمئن اور منشرح رہنا بہت بڑی بات ہے۔ شک و شبہ میں مبتلا ہونا تو یہ منافقین کی علامت ہے، جنہیں ہر عمل میں شک اور شبہ ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے جو کچھ اللہ کا شکر ہے، دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، جو دین ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حق ہے، اطمینان پر ہے اور مطمئن ہے اس پر۔ دوسری قوموں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دین اور مذہب کے بارے میں بہت ڈانا ڈول ہوتی ہیں اور منشرح اور مطمئن نہیں ہوتے، یعنی ان کو انشراح قلب، دل ان کا منشرح نہیں ہوتا ہے، کھلتا نہیں ہے، اور وہ مطمئن نہیں ہوتے اپنے دین اور مذہب کے بارے میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے، اسی کے بارے میں کہا گیا ہے لیلھا کنہارھا، یعنی ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی راتیں بھی ایسے ہی اجلی اور سفید ہے جیسے دن اجلا اور سفید۔ اب دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اجالا ہے، سارا کا سارا اجالا ہی اجالا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن ہی کے معنی واضح ہے، روشن ہے، سفید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الحمدللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ تم کو ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے سفید انڈے کے معنی کہ اس کے سفیدی میں کوئی شک و شبہ نہیں، بس ایسے سفید دین پر تمہیں چھوڑ کے جایا جا رہا ہے۔ اور دین پر چلنے کے لیے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا کہ اب ٹھیک ہے دین بہت اچھا ہے، عمل کیسا کیا جائے؟ صاف طور پر فرمایا ترکت فیکم الثقلین، دو بھاری بھرکم چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑ نہ لو۔ کتاب اللہ و سنت رسول، قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث، بس یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ بنیاد ہے ہماری، یہ کسوٹی ہے، اور اسی پر ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ ساری زندگی کا خلاصہ اور ماحصل یہی دو چیزوں کو لے کر چل رہا ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبر کا سلسلہ جاری فرما کر ہر زمانے میں سمجھانے کے لیے نبی کتاب آئی اور اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آئے۔
اور آخر میں آخری کتاب کو سمجھانے کے لیے آخری کتاب کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ پر چھت پر خالی ایسے ہی رکھ کر نہیں چھوڑا، بلکہ خانہ کعبہ کی مکہ کے سرزمین پر پیدا ہونے والی ایک عظیم شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ صرف کسی مسجد کے ممبر اور محراب پر نہیں اترا، یہ خانہ کعبہ کے چھت پر نہیں اترا ہے صرف، بلکہ یہ قلب اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ کیا مطلب؟ یعنی اتارتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر جملے کو، ہر بات کو اپنے پیارے پیغمبر کو سمجھایا، پورا دین سمجھا دیا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی باتیں سارے صحابہ، اور سارے صحابہ نے پھر تابعین نے طبع تابعین، اولیاء اللہ بزرگان دین، وہاں کے علماء حق، اور پھر علماء در علماء، اور پھر علماء اپنے عوام کو یہ دین سمجھاتے آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ جو کڑی چل رہی ہے، کڑی میں کہیں بھی جھول نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب قرآن مجید آسمان سے لائے تو ہر آیت کے ساتھ قریب 70,000 فرشتے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترا کرتے تھے۔ آپ حفاظت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 70,000 فرشتے، جبکہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو سر آسمان کو چھوتا ہے، پر ان کو 600 اللہ تعالیٰ نے دیے، اگر وہ اپنے پر کھول دیں پوری مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سب ڈھنپ جائے۔ اتنا بڑا فرشتہ، اور وہ اتنے طاقتور ہونے کے وجہ سے باوجود اللہ نے ہر آیت کے ساتھ اتنے فرشتوں کی تعداد اتاری، اور ان کے ذریعے قلب اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید اترا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر کہا گیا ہے، لا تعجل بہ لسانک، آپ اپنے پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں محفوظ بھی کرنا اور اس کو پڑھانا بھی۔ یہ ہم یعنی اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی، اور اللہ نے اپنی ذمہ داری پر براہ راست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید سکھایا بھی۔ تو جہاں ظاہری الفاظ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، کسی چیز میں کوئی گنجلک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ اور پھر یہی ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ نے تابعین نے طبع تابعین، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب وارثین انبیاء علماء اکرام کے ذریعے سے پوری قوم و ملتوں تک اللہ تعالیٰ یہ دین سمجھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین ہر شخص اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ سکتا ہے، اسے سمجھانے والے کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں اسے سمجھایا گیا ہے اور سمجھ کر سمجھا گیا ہے۔ لہٰذا ہر وقت سمجھنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا بے حد ضروری، خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ کو صرف نازل نہیں کیا، بلکہ سمجھانے والے کو پہلے بھیجا، اور پھر اپنی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تاکہ وہ کتاب کو اچھی طرح سے اپنے والوں کو سمجھا دے اور ان کا ذہن بنا دے، اپنی امتوں کو سمجھا سکے۔ تو اسی لیے پہلے انبیاء آتے ہیں، بعد میں کتاب اللہ آتی ہے، پہلے نبی آتے ہیں، بعد میں اللہ کی کتاب آتی ہے۔ تو نبی میں بھی پھر پوری صلاحیت پیدا کی جاتی ہے سمجھنے کی۔ آپ حیرت کریں گے، کوئی نبی 40 سال سے پہلے، عام طور پر جو انبیاء نبی بنائے جاتے ہیں، ہر نبی 40 سال کے بعد بنایا جاتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب وہ 40 سال کو پہنچے، یعنی 40 سال کی عمر ہر نبی کی ہوتی ہے،
پختہ عمر ہوتی ہے، تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے یہ بولنے کا کہ یہ تو ان کی کیا بات معتبر ہوگی، یہ تو ابھی پختہ عمر بھی نہیں ہے، پختہ عقل والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر بھی پختہ بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عقل بھی پختہ بناتے ہیں، اور پھر جب مضبوط عقل بن جاتی ہے، پختہ عمر بن جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، نبی کو بھی اس وقت تک پتہ نہیں رہتا ہے کہ مجھے نبی بنایا جانے والا ہے جب تک اللہ خود اعلان نہ کر دے ان کے نبی۔ نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر 40 سال تک سب رہے، صادق الامین رہے، آپ کو ساری صفات سے بلایا گیا، لیکن آپ کو نبی، یہ نبی 40 سال کے بعد اس وقت کہا گیا جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے اور پہلی وحی آئی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باضابطہ کہیں اور لے جانا پڑا، سمجھداروں سے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو بھی اپنی نبوت کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کہ اللہ خود نبی نہ بنائے، اور جب اللہ نبی بناتے ہیں تو نبی کو بھی اپنی نبوت کا اقرار کرنا فرض ہے، جیسے عام لوگوں کو فرض ہے کہ نبی کو نبی مانو۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَأَنَا أَشْهَدُ، یعنی آپ فرماتے تھے میں بھی اسی کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ہمارے دین کو اتنا مضبوط اور محفوظ رکھا گیا ہے، اس کی مثال نہیں۔ دو ہی چیزیں ایسی محفوظ چل رہی ہے، قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ۔ اس میں اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے جو جو جملے جیسے نکلے وہ سارے جملے بعین ہی محفوظ ہیں، اور وہ تو ہے ہی ہے۔ آپ حیرت کریں گے اگلی جو بات میں بتا رہا ہوں، وہ سند جس سند سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ زنجیر، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے طبع تابعی نے، طبع تابعی سے پھر ان کے بعد والے راوی نے، پھر اس کے بعد والے نے، پھر ان کے بعد والے نے، پھر ان کے بعد والوں نے، یہ جتنے بعد والے ہر ایک، تو وہ جو حدیث آئی ہے تو وہ صحابی کے پورے حالات، صحابی کے بعد تابعی کے پورے حالات، طبع تابعی کے پورے حالات، وہ طبع تابعی کے بعد ان کے شاگرد کے، پھر ان کے شاگرد کے، اسے بولتے ہیں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سند۔ تو یہ سند میں سے ہر ایک کے پورے حالات بھی محفوظ ہیں، جانچ پڑتال ہو گئی ہے، یہ پورے مضبوط دیندار تھے کہ نہیں، یا ان میں کہیں شک و شبہ تھا۔ اگر جس میں ذرا بھی شک آیا ان کو وہ حدیث کو ہٹا دیا گیا، ان سے قبول نہیں کی گئی اس کو۔ اتنی حفاظت، اتنی حفاظت۔ یعنی میں جو جملہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں منشرح اور پوری طرح سے انشراح قلب ہونا چاہیے اپنے دین پر، مذہب پر، کہ اللہ کا شکر ہے کہ دین کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث تو بہت بڑی بات ہے، اس کے ایک ایک زیر اور زبر پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ جوں کا توں محفوظ ہے، جیسا تھا بالکل، کہیں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا قرآن مجید کے بعد۔ واقعہ یہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ہمارے ایک بندے کے ساتھ رہیں، ان کے پاس اور بھی علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی صحبت میں رہنے کی جستجو میں رہے۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر سے ملاقات ہونے کے بعد ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، یہ ایک گاؤں میں گئے دونوں۔ وہ گاؤں میں جانے کے بعد
ہوا یہ کہ وہ گاؤں والوں نے ان کو، یہ جانے بھوکے ہو گئے تھے، بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن گاؤں والوں کو انہوں نے کھانا طلب کیا تو کھانا دینے سے گاؤں والوں نے انکار کیا۔ قرآن میں وہ جملہ ہے، دھیان سے سنو، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ گاؤں والوں نے انکار کیا اس بات سے کہ ان دونوں کی میزبانی کریں، ان کو کھانا کھلائے۔ فَأَبَوْا، انکار کیا، گاؤں والوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ ابا یا ابا کے معنی آتے ہیں انکار کرنے کے۔ فَأَبَوْا، وہ گاؤں والوں نے انکار کیا ان دونوں کو کھانا کھلانے سے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، وہاں ہوا یہ ایک دیوار تھی، جیسے عیدگاہ کی دیوار رہتی ہے ایسی دیوار، وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے کو ہو گئی تھی، بالکل گرنے کے جیسی ہو گئی تھی۔ حضرت خضر نے وہ دیوار کو ایک ہاتھ سے سیدھا کیا تو بالکل پہلے کے جیسی سیدھی ہو گئی، دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہاں ایک اشکال ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنے کو کھانے کو نہیں پوچھے، ان کی دیوار کیا سیدھی کر کے دے دی؟ لیکن وہ ایک اللہ کا راز تھا، بڑی حکمتیں تھی، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، الگ بات ہے اس میں کیا راز ہے۔ مجھے یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ یہودی تھے، پھر بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر کو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب اسی نسل کے یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور خدمت میں آ کر وہ سارے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرآن مجید میں ایک جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک گاؤں میں گئے تھے اور انہوں نے کھانا طلب کیا، گاؤں والوں نے ان دونوں کو کھانا نہیں دیا تھا، انکار کیا۔ اب یہ آپ کے قرآن میں یہ جملہ قیامت تک رہنے والا ہے، تو اس نسل کی اور اس قوم کی بدنامی ہوتی رہیں گی، اس لیے ہم یہ درخواست لے کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں کہ ہمیں بدنامی سے بچانے کے لیے آپ ہماری ایک درخواست پر عمل کریں، ہم آپ کو اتنا سونا دیں گے، آپ پورا سونا ہمارا قبول کر لیں، بڑی مقدار میں سونا دیں۔ کیا درخواست کی؟ درخواست یہ کی کہ صرف ایک نقطے کی بات ہے۔ نقطہ کیا ہے کہ یہ جو فَأَبَوْا ہے، سمجھ رہے نا، با ہے با، تو یہ با کے نیچے کا نقطہ اوپر رکھ دیا جائے اور ایک نقطہ وہاں بڑھا دیا جائے، تو فَأَبَوْا کے بجائے یہ بنے گا فَأَتَوْا۔ تو فَأَبَوْا کا ترجمہ تو ہو رہا تھا کہ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب صرف ایک نقطہ اوپر بڑھا دیا جائے فَأَتَوْا، اس کا ترجمہ ہوگا کہ گاؤں والوں نے کھانا دے دیا، ہماری عزت بچ جائے گی۔ مسئلہ ہے صرف کائے کا ایک نقطے کا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی انسان کا عمل ہوتا تو اس میں کمی زیادتی کی گنجائش ہوتی، یہ تو انسانوں کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے کسی نقطے میں بھی کمی یا زیادتی کر سکے، اس کے نقطے میں بھی کمی زیادتی کر سکے۔ یہ فَأَبَوْا ہے ازل سے اور ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ ابو ہی رہے گا، اس کے نقطے کو کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ فَأَبَوْا کو اتو کوئی نہیں کر سکتا، ایسا ہی رہے گا جوں کا تو ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم جس دین پر الحمدللہ رب العالمین چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں ناز، ہمیں فخر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس میں ایک نقطے کیا زیر زبر کی بھی شک و شبہ کی قطعی گنجائش ہے۔ بہت مطمئن
اور بہت منشرح ہیں ہم اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اور ایسے عقیدے پر، ٹھوس عقیدے پر مسلمانوں ہمیں جمے رہنا ہے، ہر حال میں رہنا ہے۔ 2-5 منٹ آج کے حالات کے مطابق، اب یہ کہ ہم ایسے دین پر جس کے زیر میں زبر میں ایک نقطے میں قیامت تک فرق نہیں آ سکتا، ہم اس پر عمل کرنے میں ایک بال برابر بھی نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، ہم وہی کریں گے جو اللہ رسول کا ہمیں ملے گا، اور کریں گے اس وجہ سے کہ یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ خالق کائنات اللہ رب العالمین کا، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو، ہم سب کو دے دیا گیا ہے۔ بہت عظیم دین اور عظیم مذہب اللہ نے بھائیوں آپ کو، ہم کو سب کو دیا۔ منشرح اور مطمئن، یہ 2 جملے ذہن میں رکھنے کہ بالکل ہم اپنے دل کے کھلے دل کے ساتھ مطمئن ہیں، ہم بہت بڑا دین، بہت بڑا مذہب اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو دیا، اس میں کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں۔ لہذا ہم اپنے دین کا سودا، ایسے مضبوط اور ٹھوس دین کا سودا چند ٹکیوں کے خاطر اور مال، دولت، عہدہ، کرسی اور ملازمت، پیسہ، جائیداد، چاہے یہ ساری چیزیں ہماری اگر دین ایمان کے مقابلے میں اسے پر کوئی زد آتی ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام پر کوئی زد آئے ہم اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم قائم ہیں، قائم رہیں گے، اور موت تک اس پر قائم رہ کر اسی دین اسلام کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے۔ اب عجیب بات ہے، قرآن نے بار بار تاکید فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں ایسا نہیں ہے کہ جب تک سمجھانے والے رہے سمجھتے رہو اور بس اسلام پر رہو، بعد میں تم جدھر چاہے ادھر ادھر بھٹکتے پھرو، سب کر سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہاری موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر جمے ہوئے، اسلام پر ڈٹے ہوئے، اسلام پر جمے ہوئے، اسلام کے ایک ایک ادا پر مر مٹ رہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا، عجیب بات کہتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بکثرت یہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اسلام پر خاتمہ فرما، کلمہ طیبہ والی موت عطا فرما۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات الہام فرما دی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہ اپنا ادریس، ان کا نام ادریس تھا، ادریس کے بیٹے شافعی، ان کو کہا گیا کہ جہاں تم اسلام کی حالت میں موت مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، ساتھ میں یہ جملہ بھی کہو، اے اللہ اسلام کے ساتھ سنت رسول اللہ پر موت عطا فرما، میری موت بھی سنت کے مطابق ہو، موت مجھے سنت کے مطابق آ جائے۔ اب اندازہ لگائیے دین اسلام پر عمل کرنے والوں نے کر کے کتنے باریکیوں سے بھی بتایا، عمل کرنے والوں کی بات آئی تو بالکل انہوں نے ہر اعتبار سے عمل کر کے بتایا، دین کو اپنے زندگیوں زندہ کر کے بتایا۔ آج وقت کا اہم تقاضا دین پر جمنا، دین کی حفاظت کرنا، اپنے نسلوں کو صحیح دین پہنچانا اور اس پر جمے رہنا۔ حالات آتے رہیں گے، کہیں تو کسی کے عہدے کے مسئلے آئیں گے، کسی کی کرسیوں کے مسائل آئیں گے، کسی کے پیسوں کے مسائل آئیں گے،
جائیدادوں کے مسائل آئیں گے، لیکن ہم ایسے موقع پر یہی کہیں گے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم تو بس اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ کوئی کدھر جھکانے لگے، لیکن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم عبادت اتنی کرتے رہیں گے ہماری موت آ جائے، موت تک ایک انچ نہیں، ایک بال برابر بھی، نہ تو ہم آگے بڑھیں گے نہ پیچھے آئیں گے، دین اسلام پر جمے رہیں گے اور دین کی ہر ادا کو پورا کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اسی کا نام بھائیو دین ہے کہ اللہ کا شکر ہے، جو جملہ میں نے شروع میں کہا، ہر مسلمان کو ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اسلام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بس اس کے حفاظت کی ضرورت ہے، قدم قدم، اور حفاظت ہوگی کیسے؟ جو احکامات الہیہ ہیں، مثلا کلمہ طیبہ والا یقین اپنے دل میں بٹھا لیں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالیں، زندگی میں 1 مرتبہ اپنا فرض حج ادا کریں۔ اس کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ایک ایک عمل کو اپنے زندگی میں لیتے رہے، اور نواہی یعنی منکرات، گناہ کے کام اپنے آپ کو بچاتے رہے، بس آپ دین کو زندہ کرنے والوں میں، دین پر عمل کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دین، شریعت، سنت پر جم کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک اداؤں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مر مٹنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا